الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی صاحب مشکات نے مشکات شریف میں نقل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ یبعث لهذه الامہ على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها او کما قال علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کا معمول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جو اس امت کے لیے اللہ کے دین کی تجدید کرتے ہیں. چنانچہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات دن کے سورج کی طرح سے نظر آتی ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہر صدی میں دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا فرمائے ہیں. اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں یہ بات لکھی ہے: کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کئی مجدد بھی کھڑے کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے جو تجدید و احیاء دین کا کام کرتے ہیں. 11ویں صدی کے مجدد تو سب جانتے ہیں، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی کے مجدد تھے، جنہیں ہم سب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. 12ویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد بنے، اور 13ویں صدی میں حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ، انہوں نے تجدیدی کارنامے انجام دیے. پھر 14ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے اکابر علماء دیوبند کی پوری ایک جماعت کو کھڑا کر دیا، اور ہمارے بڑوں کا بتانا تو یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے شعبے میں مجدد تھا. اکابر علماء دیوبند دین کے کسی بھی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمارے اکابر کے تجدیدی کارنامے سامنے آئیں گے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز جب قابض ہو گیا، قریب تھا کہ وہ دین کی نیا کو ڈبو دے اور وہی حالات پیدا کر دے جو اسپین کے اندر، ہسپانیہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. 800 برس مسلمانوں کے اقتدار رہنے کے بعد انگریزوں نے، عیسائیوں نے جب قبضہ کیا تو ایسا ظالمانہ رویہ اپنایا کہ وہاں پر دین کو اور دین والوں کو ختم کر رکھ دیا. جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، وہاں خدا اور رسول کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہا. ایسا اس ظالم نے ماحول بنا دیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے. انگریز کی یہی چاہت یہاں بھی تھی ہندوستان میں
کہ یہاں بھی وہ یہی حالات پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی یہ تھی کہ یہاں پر دین اجاگر ہو، اصلی حالت میں دنیا کے سامنے دین پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کی دست برد سے بچا کر یہاں پر ان علماء کو کھڑا کیا کہ جن علماء نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر دین کی نیا کو سنبھالا۔ اس وقت مدارس گنے چنے تھے، چند ایک گھروں میں تعلیم ہوتی تھی، مکتبوں میں تعلیم ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے جو ہم نوا تھے ان کو کھڑا کیا، اور انہوں نے دیوبند کے اندر مدرسے کی داغ بیگ ڈالی، اور پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حاجی صاحب نے بلایا، تو حضرت کے آنے سے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ نے 4 چاند لگا دیا۔ اور پھر بانی دارالعلوم حضرت نانوتوی ہی مشہور ہو، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یاد میں یہ جلسہ منعقد ہوا۔ حضرت ابھی ذکر کر رہے تھے کہ میرے اور ان کے درمیان میں ایک واسطہ ہے، عجیب اتفاق ہے کہ میرے شیخ ہیں حضرت قاری شریف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو تقریباً 104 برس عمر عطا کی تھی، اور 70 برس قرآن کریم پڑھاتے رہے۔ وہ بھی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے، اور بخاری انہوں نے حضرت علامہ صاحب سے ہی پڑھی تھی، اور ہم نے اپنے شیخ سے تمام کتب حدیث کی اجازت لی، تو گویا ہمارے اور حضرت علامہ کے درمیان بھی ایک ہی واسطہ ہو، ہمارے حضرت قاری شریف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت قاری صاحب نے حضرت علامہ صاحب کی ساری تقریر بخاری شریف کی نقل کی۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا نام بھی فضل الرحمان تھا، آج ہمارے قائد بھی فضل الرحمان ہیں، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے اور اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دارالعلوم دیوبند کے بانی اراکین میں شامل تھے، ان کی محنتیں بھی دارالعلوم کو بنانے میں شامل تھیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ مدارس کا جال بچھایا جائے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اس طرف ہو گئی، دارالعلوم دیوبند باقاعدہ عمارت کے ساتھ دین کی اشاعت کے کام میں لگ گیا۔ ادھر پھر سہارنپور کے اندر مدرسہ بنا، پھر میرٹھ کے اندر مدرسہ بنا، پھر مراد آباد کے اندر مدرسہ بنا، اور پھر مدرسوں کا جال پھیلتا چلا گیا، اور اب تو ہزاروں میں کہنا تو چھوٹی بات ہے، لاکھوں کی تعداد میں دینی مدارس کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دینی مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ دینی مدارس جب تک موجود ہیں علماء بنتے رہیں گے، دین پھیلتا رہے گا، دین کی اشاعت ہوتی رہے گی، اور خدا نخواستہ یہ اگر مدرسے مٹ گئے تو پھر دین باقی نہیں رہے گا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سفر نامہ ہے جہاں دیدہ، جہاں نے دیدہ، وہ ہم نے پڑھا۔ عراق کے سفر نامے میں آپ لکھتے ہیں کہ میں بغداد میں ایک بہت بڑے پرانے عالم سے ملا،
تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پاکستان میں کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ میں نے ان کتابوں کے نام لیے کہ ہم پاکستان میں یہ کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ وہ عالم رو پڑے اور کہنے لگے مولانا ان کو جان سے لگائے رکھنا، ان کے پڑھنے پڑھانے میں لگے رہنا اور ان مدارس کو باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں عراق کا حال کہ یہاں سے دین مٹ چکا ہے، جہاں صحابہ کرام نے آ کر آتش پرستی کو ختم کیا تھا اور کفر کو نابود کیا تھا، آج اسی عراق میں پھر دوبارہ سے کفر ناچ رہا ہے، دین مٹ چکا ہے، مدارس ختم ہو چکے ہیں۔ وجہ بس یہی مسلمانوں کی بے حسی کہ انہوں نے مدارس کا خیال نہیں رکھا۔ مدارس نہیں رہے تو دین بھی نہیں رہا، تو خدا کے لیے آپ مدارس کو قائم رکھنا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کام کیا، یہ ان کا ایک تجدیدی کام تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں تو بس بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد رشید تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو شاگرد عطا فرمائے، وہ شاگرد یوں سمجھ لیں کہ آسمان رشد و ہدایت کے روشن ستارے تھے اور دین کے آفتاب و ماہتاب کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایسے شاگرد شاید ہی کسی کو نصیب ہوئے جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے کون نا واقف ہوگا؟ حضرت کا حال یہ تھا کہ زندگی بھر کبھی کسی فتوے سے انہیں رجوع نہیں کرنا پڑا، جو فتویٰ دے دیا بس دے دیا، اور ان کے اندر اتنا اخلاص تھا اور استاد کو اتنا اعتماد تھا کہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک استفتاء آیا انگریز کے خلاف، فرمانے لگے کہ کفایت اللہ کو یہ دے دو، اس کا جواب وہ لکھے۔ حضرت آپ نہیں لکھ رہے؟ فرمایا میرے دل میں انگریز کی نفرت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اعتدال سے ہٹ جاؤں، کفایت اللہ کو دے دو۔ اتنا اعتماد اپنے شاگرد پر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب۔ آج دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب تعلیم الاسلام کو کیسا عروج دیا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھپ رہی ہے، کئی کئی زبانوں میں چھپ رہی ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کی ذات سے کوئی ناواقف ہوگا؟ خاتم المحدثین، خاتم المحدثین۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ صدیوں میں ایسا حافظہ کسی کو نہیں ملا۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کو جو شاگرد ملے ان کی تو اپنی ہی ایک فہرست ہے۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے زبردست حافظے کے مالک تھے اور اتنی کتابیں دماغ میں سموئی ہوئی تھیں کہ حیرت ہوتی۔ ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، استاد ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حوالے کی ضرورت پڑتی تو بلا تکلف اپنے شاگرد حضرت علامہ انور شاہ صاحب کے کمرے میں جاتے اور پوچھتے ہیں انور شاہ اگر اس بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہو تو بتاؤ۔ استاد شاگرد سے پوچھ رہے، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت علامہ انور شاہ صاحب، اور پھر حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم تھوڑی سی بات پڑھائیں تو ہمیں گھنٹوں نہیں دنوں چاہیے۔ حضرت علامہ سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
جو گجرانوالے کے تھے، لکھا ہے ان کی کتاب ہے عبارات اکابر، 1300 کتابوں کے مصنف تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن میں حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، علم قرات کی، فلاں کی ہر علم و فن کی کتابیں حضرت نے تصنیف. پھر تزکیہ و تصوف کا جو کام کیا اس کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی سے متاثر، پیر مہر علی شاہ صاحب ان کا اپنا ایک نام ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر تھے. حضرت تھانوی کس کے شاگرد تھے بھائی؟ آپ تو سارے سو رہے ہیں لگ رہا ہے. وہ کس کے شاگرد تھے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے. بھائی ہماری تقریر نہیں ہوتی، ہمارا تو سبق ہوتا ہے. اور حضرت شیخ الہند کے شاگرد کون تھے؟ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور کون تھے؟ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. اور کون تھے؟ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر، جنہوں نے پورے 18 برس مسجد نبوی میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کا سبق بلا معاوضہ دیا تھا. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی سے مخفی نہیں ہے. اور حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں ہماری ممدوح شخصیت جن کا تذکرہ اس وقت مقصود ہے، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی کس کے شاگرد تھے؟ حضرت شیخ الہند کے. اور بھی ان کے استاد تھے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد احمد صاحب بھی ان کے استاد تھے. حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، وہ بھی ان کے استاد تھے. اور بڑی بڑی کتابیں جو پڑھی وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے تجدیدی کارنامے جو تھے وہ انجام دلوائے. دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، پھر دارالعلوم دیوبند ہی میں پڑھانا شروع کر دیا، اور مسلم شریف حضرت کے زیر درس رہتی تھی. دیکھیے قرآن کی بھی انہوں نے خدمت کی اور حدیث مبارک اس کی بھی خدمت کی. قرآن کی تفسیر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو آسان زبان میں منتقل کیا تھا. اصل حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تھا، اس کو آسان زبان میں منتقل کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے. مالٹا میں بیٹھ کر ترجمہ قرآن لکھتے رہے، اور وہیں سے حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے خط و کتابت بھی رہی. میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہماری درگاہیں تھیں، ہمارے بزرگوں سے ان کو گہرا تعلق تھا. افسوس کہ ہمارے لوگوں نے ان سے تعلق کو ختم کر کر ان کو الگ کر دیا، اپنے کو الگ کر دیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خط لکھ رہے حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں ترجمہ لکھ رہا ہوں، اور ترجمہ جب پورا ہو جائے گا تو جناب کی خدمت میں بھی ارسال کروں گا، بھیجوں گا. تو میرے محترم بھائیوں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمے کی تسہیل کی حضرت شیخ الہند نے، اور جب ترجمہ پورا کر چکے تو پھر اس کی تفسیر لکھنی شروع کی. سورہ نساء تک تفسیر لکھی تھی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. اب یہ تلاش ہوئی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جس نہج پر تفسیر تھی اس نہج پر تفسیر لکھنے کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے. تو سب کی نظر انتخاب حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑے، اور پھر حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت یہ ہے کہ کمال کر دیا اس تفسیر کو. ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں بس لمبے لمبے قصے کہانیوں کے. حضرت نے تو دریا کو کوزے میں بند کیا،
اور ایک ایک جملہ ایسا لکھا کہ اس سے علوم کے دروازے کھل جائیں. آپ پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے. تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی یہ خدمت انجام دی، اور ادھر حدیث پاک کی خدمت بھی اللہ نے ان سے لی. دیکھیے قرآن کے بعد کس کا درجہ ہے؟ بخاری شریف کا. بخاری شریف پڑھاتے رہے حضرت علامہ انور شاہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی ڈھابیل کے مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے رہے. اور پھر اللہ نے ان کے دل میں داعیہ پیدا کیا کہ مسلم شریف جو ہے، جو دارالعلوم میں پڑھایا کرتے تھے، اس کی میں شرح لکھوں. چنانچہ عربی میں فتح الملہم کے نام سے حضرت نے شرح لکھنی شروع کی. اور یقین کیجئے کہ عرب کے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ اس شرح کو دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ ایک عجمی شخص ایسی عظیم کتاب بھی لکھ سکتا ہے. حضرت نے لکھنی شروع کر دی. 3 جلدیں لکھی تھیں، کافی حد تک لکھ چکے تھے. پھر بلاوا آ گیا اللہ کی طرف سے، اس کی تکمیل نہ کر سکے. اللہ تعالی جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے پھر اس کی تکمیل کی، تکملہ فتح الملہم کے نام سے. 6 جلدوں میں انہوں نے اس کی تکمیل کی. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات نہایت متنوع اقسام کی ہیں. ملی خدمات بھی ہیں، ملکی خدمات بھی ہیں، دینی خدمات بھی ہیں، سیاسی خدمات بھی ہیں. آج جس ملک میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ اس ملک کو لینے کے اندر کیا حضرت علامہ عثمانی کا حصہ نہیں ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کتابوں سے بچوں کو بیگانہ کرنے کے لیے معاشرتی علوم اور یہ فلاں فلاں جگہ سے ہمارے بزرگوں کے تذکرے نکال دیے. علامہ تو شانہ بشانہ چل رہے ہیں قائد اعظم صاحب کے، لیکن ان کا تذکرہ ہی غائب. یہ کیا بات ہے؟ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ پاکستان بنانے میں شانہ بشانہ شریک ہے، اور ان کا تذکرہ ہی کون ہو گیا. آج انہی کی محنتوں کا ثمر ہے کہ ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے اور اس ملک میں دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں لگے ہوئے ہیں. بس میرے محترم بھائیوں، باتیں تو بہت ہیں، لیکن وقت کی تنگ دامنی کے پیش نظر بلکہ میں نے زیادہ ہی وقت لے لیا. اللہ معاف فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بس ایک ہی گزارش ہے، ہمارے بھائی، ہمارے بچے اپنے اکابر کے تذکرے سے سرے سے ناواقف ہیں. درد دل سے کہوں گا اپنے اسلاف کا تذکرہ پڑھیں. وہی قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اور پنپتی ہیں جو اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں. اگر ہم اپنے بڑوں کو بھلا دیں گے تو ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. ہمیں چاہیے ہم اپنے اکابر کا تعارف حاصل کریں. علامہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ ہر سال کسی نہ کسی شخصیت کے حوالے سے یہ سلسلہ رکھ لیتے ہیں اور اس طرح اکابر کا تعارف ہوتا رہتا ہے. علامہ صاحب کے لیے اللہ سے دل کی اتاہ گہرائیوں سے دعا ہے اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا یہ دگایا ہوا چمن اور گلشن ہمیشہ آباد و شاد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.